اول حمد خدا دا ورد کیجے ہو عشق کیتا سو جگدا مول میاں پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں. آپ دیکھیں گے کہ جو فلمیں بنی ہیں نا، جتنی بھی فلمیں بنی ہیں اب تک ہندوستان پاکستان میں، ان میں کسی میں بھی وارث شاہ بھی فلم نہیں بنائی. سب نے ایک فوک کہانی پہ بنائی ہے، فوک کہانی پہ بنائی ہے. کیونکہ جتنی بھی فلمیں بنی ہیں ان میں کسی میں بھی ملا کا کریکٹر نہیں ہے، ان میں ملا کا کریکٹر نہیں ہے، ان میں جوگی کا وہ کریکٹر نہیں ہے جو وارث شاہ کا ہے. یعنی مطلب جو وارث شاہ کی جو ایڈیولوجیکل جو ڈبیٹ ہے، جس کے لیے وہ ساری کتاب لکھ رہا ہے، وہ کسی فلم نے پورٹرے نہیں کی. وہ ایک جنرل کہانی، فوک کہانی جو ہے محبت کی، عشق کی، اس کے طور پہ بیان کرتے ہیں. تو وارث شاہ اس عشق کو ایک ٹرانسنڈنٹل فارم دے کے، ایک پوری انسانیت کی پوری جو ہیومینٹی کی جو تلاش ہے، وہ اس کے طور پہ اس عشق کو بنا رہا ہے. دیکھیے وارث شاہ جو ہے نا، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کئی پہلوؤں سے ہے. جو عام لوگ پڑھتے ہیں وہ تو ایک اس کو قصے کے طور پہ پڑھتے ہیں، اور وہ سب سے پاپولر شاعر ہے پنجابی کا. اور اس کے علاوہ جو وارث شاہ کی اصل امپورٹنس یہ بھی مانی جاتی ہے اس کی لینگویج بھی، لیکن میرے خیال میں یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. اصل جو امپورٹنس وارث شاہ کی یہ ہے کہ اس نے ہندوستان کی جو فلاسفی تھی، اور خاص طور پہ جو جوگ اور صوفیزم دونوں کو ملا کے جو فلاسفی تھی، اور اس کے پیچھے تنترسٹ فلاسفی ہے، اس کے پیچھے سینکھیا کی ہے، اس کے پیچھے چارواک کی ہے. یہ جو ساری فلاسفیز ہیں، وارث شاہ نے ان کو ایک کہانی کے تھرو ان سب کو ایکسپلین کیا. تو جو اس لیے وہ بڑا شاعر مانا جاتا ہے. میرے خیال میں اگر وہ صرف زبان پہ ہی منحصر ہوتا تو زبان کے لحاظ سے وہ بڑا شاعر شاید پرابیبلی نہ مانا جاتا. اس کے ساتھ جو لوگوں کا پیار ہے، جو اس کے ساتھ لوگوں کا عشق ہے، وہ اس کی فلاسفی کی وجہ سے ہے. اور فلاسفی جو ہے بنیادی طور پہ وارث شاہ کی وہ یہ ہے کہ وہ پہلا شاعر ہے جس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر جو قصہ ہوتا ہے اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں سے انسان کی مادی ضرورتیں ہوتی ہیں، معاشی ضرورتیں ہوتی ہیں. وہیں سے قصہ شروع ہوتا ہے اور اسی کے گرد ہی گھومتی ہیں. مثال کے طور پہ وارث شاہ سے پہلے اس سے پہلے دمودر داس لکھ چکے تھے ہیر رانجھے کی کہانی، اور وہ بہت اچھی لکھی گئی ہے، بلکہ فلمی لحاظ سے تو وہ بہت بڑھیا ہے. لیکن وارث شاہ پہلا شاعر تھا جس نے دو باتیں کی. ایک تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ جو قصہ شروع ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ زمین پہ بھائیوں کا جھگڑا ہے،
اور وہ زمین اگر نہ ہوتی تو جھگڑا بھی نہ ہوتا. دوسری جو اس نے مین تبدیلی کی اپنے قصے میں وہ یہ کی کہ ہیر اور رانجھے کو دونوں کو اس نے مرتے ہوئے دکھایا. اس سے پہلے جتنے بھی شاعر تھے انہوں نے ان کی موت نہیں دکھائی تھی. وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ اسپرچول طاقت کے ذریعے کہیں غائب ہو گئے یا کہیں چلے گئے. تو وارث شاہ نے کہا ایسا نہیں ہوتا. یہ جو سوسائٹی ہے یہ ہیر اور رانجھے جیسے لوگوں کو اس فلسفے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی اور ان کو ختم کر کے ہی رہے گی. چنانچہ اگر آپ وارث شاہ کی ہیر کو پڑھیں تو ایک جو پہلا حصہ ہے وارث شاہ کا، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک مسلم فلاسفی ہے جس کے اندر ڈائلاگ ہو رہا ہے. مولوی، ملا، قاضی ایک طرف ہیں اور جو اس کے میجر کریکٹرز ہیں ہیر اور رانجھا جو ایمنسیپیشن ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان سے جوجھ رہے ہیں، وہ ان سے مختلف طریقوں سے ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. لیکن جب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ رانجھے کو جوگی بناتا ہے تو وہاں سے یہ لگتا ہے کہ وارث شاہ جو ہے اب وہ ہندوازم کے تھرو یا انڈین فلاسفی میں جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کے ساتھ وہ جد و جہد کر رہا ہے، ان کے ساتھ وہ جوجھ رہا ہے. وہ رانجھے کو جوگی بناتا ہے لیکن وہ جوگ کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے وارث شاہ، یعنی جوگ درست بھی ہے، اس کا جو جنرل پرنسپل ہے وہ درست ہے. لیکن جو آخر کار جو جوگ ہے یا جوگی ہے یا کوئی بھی ہے اس کو رہنا تو اسی ہی زندگی میں ہے، اسی معاشرے میں ہی رہنا ہے. تو اس لیے جب وہ جوگی بن جاتا ہے تو اس کا جو گرو ہے بال ناتھ وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ جاؤ اور جا کے بھیک مانگو اور ہر چھوٹی جو ہے اس کو بہن کی طرح سمجھو اور بڑی کو ماں کی طرح سمجھو. تو رانجھا جو ہے وارث شاہ رانجھے کے تھرو کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کر سکتا، اگر میں ہر ایک کو ماں بہن سمجھ سکتا تو مجھے جوگی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو جوگی ہی ایک عورت کے عشق میں ہوا ہوں. تو اگر میں ایک عورت کے عشق میں جوگی ہوا ہوں تو پھر میں بہن نہیں سمجھ سکتا. تو وہاں اس کا ایک مصرع ہے وارث شاہ کا، رنا کولوں جے ورجدے چیلیاں نوں اے گرو نہ بن کے چومنے نے. یعنی اگر تم عورتوں سے مردوں کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا دودھ یہ گرو دیں گے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آخر جو بھی فلسفہ ہے دنیا میں جو بھی آپ فلاسفی بنا لیں اس کو آخر کار اسی معاشرے کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اور میرے خیال میں یہی ایشو جو تھا یہ بدھ کے ساتھ تھا اور یہی ایشو جو تھا یہ گرو نانک کے ساتھ تھا کہ بدھ نے بھی اور گرو نانک نے بھی ایسے آئیڈیلسٹک سٹرکچرز بنائے کہ وہ کچھ دیر تو لوگ ان کے تحت چلتے رہے لیکن کچھ دیر کے بعد ان پہ عمل بند ہو گیا. تو وارث شاہ بھی ایک طرح سے انسان کی جو نجات ہے، انسان کی جو ایمنسیپیشن ہے، جو بدھ ڈھونڈ رہے تھے، جو باقی صوفیہ ڈھونڈتے ہیں، وارث شاہ بھی وہی ڈھونڈ رہا تھا. تو وارث شاہ جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے سارے فلسافیکل جو سوچ آ رہی تھی یعنی جوگ کی اور صوفیزم کی اور بھکتی تحریک کی، اس نے اس ساری سوچ کو لے کر ایک قصہ لکھ دیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ قصہ اپنی جگہ پہ چل رہا تھا اور صوفیزم کی جو نظمیں اور جو قافیاں اور وہ تھیں وہ اپنی جگہ پہ چل رہی تھیں. وارث شاہ نے ان کو دونوں اکٹھا کر دیا. تو اس لیے جو اس کی تحریر ہے اس کی کئی لیئرز ہیں اور آپ اس کی لیئر جو ہے بہت ایک عام آدمی کی بھی ہے جو قصے کو پڑھتا ہے، اس کی وہ لیئر بھی ہے جو فلسفی پڑھتا ہے، اس کی وہ لیئر بھی ہے جو صرف شاعر ایک شاعرانہ خوبی کے طور پہ پڑھتا ہے. تو میرے خیال میں یہ وارث شاہ کی اہمیت ہے. کھلے تنہا دے باغ
جنہاں کیتا عشق قبول میاں، جنہاں کیتا عشق قبول میاں، جنہاں کیتا عشق